بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، زمین پر ایسے بے شمار بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے بڑی بڑی سلطنتوں پر حکومت عطا فرمائی، جس کی تکبر میں آ کر ان بادشاہوں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا، لیکن روایات کے مطابق شداد وہ پہلا شخص ہے جس نے روئے زمین پر خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ ناظرین، اکثر مورخین حضرات نے شداد کا ذکر بھی حضرت ہود علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ کیا ہے، چونکہ وہ بھی قوم عاد میں سے تھا اور قوم عاد ہی کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اس قصے کو قصص الانبیاء میں اس سبب بیان کیا گیا کہ اہل مکہ کو عبرت حاصل ہو اور اللہ پاک کی قدرتوں پر یقین واسق ہو جائے۔ ناظرین، عاد کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا شداد تھا۔ دونوں بادشاہ تھے۔ شدید تو تقریباً 700 برس تک بادشاہی کر کے مر گیا اور اس کے بعد شداد ملعون بادشاہ ہوا۔ جہاں تک اس کی بادشاہت تھی، اس کا حکم چلتا تھا۔ اس کو صرف حکومت سے غرض تھی اور وہ اسی میں خوش رہتا تھا۔ اس کے ماننے والے اگرچہ کفر و شرک میں مبتلا تھے، لیکن اس کے عدل کی وجہ سے شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ میں پانی پیتے تھے۔ اس کے انصاف کا ایک قصہ یہ ہے کہ دو شخص اس کی محکمہ عدالت میں آئیں اور اپنی عجیب احوال سنائے۔ ایک شخص بولا کہ میں نے اس سے زمین خریدی ہے اور پوری قیمت دے کر اس پر قبضہ کیا ہے۔ اب اس زمین میں خزانہ ملا ہے، وہ میں اس کو دیتا ہوں اور یہ نہیں لیتا۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے زمین بیچی ہے، اب وہ خزانہ نہیں لے سکتا اور میں بھی وہ خزانہ نہیں لے سکتا کیونکہ میں نے زمین خریدی ہے، نہ کہ خزانہ۔ حاکم نے پوچھا، کیا تم دونوں کی کوئی اولاد ہے؟ وہ بولے کہ ہاں، ایک کا بیٹا اور ایک کی بیٹی ہے۔ حکم کیا کہ دونوں کی شادی کر دو اور یہ خزانہ ان کو دے دو، یا اس کے دو حصے کر کے آدھا آدھا لے لو۔ ایسے انصاف سے اس نے اپنی نئی دنیا میں نیک نام کیا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے لیے اور ایمان کی دعوت کے لیے بھیجا گیا تو انہوں نے بہت کوشش کی اور اس کو حق کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ ایمان نہ لایا اور کافر و مشرک ہو کر مرا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اس کو ایمان کی دعوت دی تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں تمہارا دین قبول کر لوں تو مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی عوض اللہ پاک تجھے بہشت عنایت کرے گا اور تجھ پر اپنا فضل و مہربانی کرے گا اور رحمت فرمائے گا، اور اسی طرح کی بہت سی اچھی اچھی باتیں بتائیں جو آخرت میں اس کے واسطے نجات کا سبب بن سکتی تھیں۔ لیکن اس ملعون پر ان بھلی باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا اور کہنے لگا کہ تو مجھے بہشت کی بہت طمع دلاتا ہے اور صفات بیان کرتا ہے، میں بھی اس دنیا میں اس جیسی ایک بہشت بناؤں گا اور دن رات عیش و عشرت کروں گا، مجھے تیرے خدا کی بہشت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس مکالمے کے بعد اس ملعون نے اسی وقت ہر اس ملک کے بادشاہوں کو خط لکھے جو اس کے تابع تھے، اور خط میں لکھا کہ تمہارے ملک میں جس جگہ زمین ہموار ہو اور نشیب و فراز والی نہ ہو، اس کی اطلاع ہم کو جلد کرو، ہم اس میں بہشت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے قاصد ہر جگہ بھیجے تاکہ ہر علاقے کا سونا چاندی اور جواہرات لے کر آئیں۔ یہ بھی کہا کہ جتنے بھی مشک و عنبر ہاتھ آئیں وہ بھی لیتے آئیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت شداد کے زیر حکم بہت سے ملک اور بڑے بڑے شہر تھے۔ بہت ہی جستجو کے بعد خطہ عرب میں ایک قطعہ زمین ملی جس کی مسافت 40 فرسنگ تھی۔ کئی استادوں اور ان کے کاریگروں نے مل کر اس کی پیمائش کی اور سارا خزانہ وہاں لا کر جمع کیا گیا۔ سب سے پہلے سنگ مرمر سے اس بہشت کی بنیاد رکھی گئی اور اس کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنائی گئیں۔ اس کی چھت اور ستون زبرجد اور زمرد سب سے بنائے گئے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شداد کی بہشت کے حال سے
اور ستونوں سے اس کی خبر دی کہ دنیا میں کسی نے ایسی بہشت نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے عاد سے، جو ارم سے بڑے ستون بناتے تھے، جو کسی شہر میں ویسا بنا نہیں۔ یعنی عاد ایک قوم تھی اور ارم اس میں ایک قبیلہ تھا، وہ اونچی عمارتیں بناتے۔ اس بہشت کی صفات یہ ہیں کہ درخت اس میں نصف سونے اور نصف چاندی سے بنائے تھے، اور وہاں انواع اقسام کے میوے تھے۔ بجائے خاک کی اس میں مشک و عنبر زعفران سے پر کیے گئے تھے، اور بجائے پتھر کے اس صحن میں موتی اور مونگا ڈالتے تھے، اور نہریں اس میں شیر و شراب کی جاری تھیں، اور بہشت کے دروازے پر 4 میدان بنوائے اور ان میں اشجار میوہ دار لگائے تھے۔ ہر میدان میں بہت سی کرسیاں سونے اور چاندی کی بچھی تھیں، ہر کرسی کے سامنے بہت سے کھانے کی نعمتیں تھیں، یہاں تک کہ 300 برس میں اس بہشت کا سر انجام ہوا۔ وکیلوں کو ہر ملک میں بھیجا کہ سکہ بھر چاندی کسی ملک میں نہ چھوڑو، سب اس بہشت میں لا کر رکھ دو۔ آخر یہ نوبت پہنچی کہ ایک بوڑھی عورت کے ساتھ ایک یتیم بچی تھی، جس کے گلوبند میں ایک سکہ چاندی تھی۔ ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ وہ بچی روتی رہی کہ میں مسکین ہوں، اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ مجھے بخش دو۔ مگر انہوں نے کچھ نہ سنا۔ تب اس نے بارگاہ الہی میں فریاد کی اور اس ظالم کے شر سے پناہ مانگی، اور کہا کہ اے مالک، اس کا انصاف کر، اور اس کے پروردگار نے دعا قبول فرمائی۔ مصداق اس حدیث کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پرہیز کرو مظلوم کی بددعا سے، بے شک وہ مقبول ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ شداد نے ملک کے سارے خوبصورت اور حسین لڑکے لڑکیاں جمع کی تاکہ وہ مانند حور و غلمان بہشت میں اس کی خدمت میں رہیں۔ کئی سالوں تک وہ کافر ارادہ کرتا رہا کہ جا کر بہشت دیکھے، لیکن اللہ پاک کو منظور نہ تھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی بہشت میں جائے۔ ایک روز کمال خواہش سے 200 غلام ساتھ لے کر بہشت دیکھنے گیا۔ جب وہ بہشت کے نزدیک پہنچا تو اس نے اپنے غلاموں کو چاروں میدانوں میں بھیجا، اور ایک غلام کے ساتھ بہشت میں داخل ہونے لگا تھا کہ بہشت کے دروازے پر ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا۔ اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے پوچھا تو یہاں کیوں آیا ہے؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ میں تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد بولا، مجھے ذرا مہلت دے دو تاکہ میں اپنی بنوائی ہوئی بہشت کو دیکھ لوں۔ ملک الموت نے کہا کہ خدا کا حکم نہیں ہے کہ تو اسے دیکھے، کیونکہ تو دوزخ کا حقدار ہے اور وہیں جائے گا۔ تب اسی حالت میں کہ اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب پر تھا اور دوسرا بہشت کے دروازے پر، اور اس کی جان قبض کر لی گئی، اور وہ مردود بہشت نادیدہ دوزخی ہو گیا۔ ایک فرشتے نے آسمان سے ایسی سخت آواز کی کہ اس کے سب ساتھی ہلاک ہو گئے اور وہ سب دوزخی ہو گئے۔ اس کی بہشت کو زمین کے نیچے دبا دیا گیا کہ قیامت تک اس کا اثر باقی نہ رہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔